اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابیات کریمات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضیلت۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی فضیلتیں مقرر کی ہیں، اسی طرح صحابیات کریمات رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی برابر کی شریک ہیں ان کے ساتھ۔ پھر ہم نے پڑھا کہ صحابیات کریمات رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر کفار نے کس طرح کے ظلم و ستم کیے، کس طرح انہوں نے دین کی خاطر اپنی جانیں، مال، سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہم پڑھیں گے صحابیات کریمات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور غزوات۔ صحابیات کریمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجر اسلام کی آبیاری کے لیے جس طرح مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دوش بدوش کفار مکہ کے ظلم و ستم سہے، ہجرت کے مصائب و آلام برداشت کیے، اسی طرح ہجرت کے بعد جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو صحابیات کریمات رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے 3 طرح سے غزوات میں حصہ لیا۔ اولاً اپنے جگر گوشوں اور قریبی عزیز و اقارب کو غزوات کے لیے تیار کیا۔ ثانیاً دوران جہاد مجاہدین کی خدمت کی۔ ثالثاً جہادی فنڈ میں حصہ لیا۔ آئیے غزوات میں صحابیات کریمات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شرکت کے مطالعہ کی ابتدا ایک انصاریہ خاتون حضرت افرا بنت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرتے ہیں۔ بنو نجار قبیلہ کی صحابیہ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے شوہر حارث سے 3 بیٹے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں انصاری تھے۔ شوہر کی وفات یا طلاق کے بعد حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ آ گئیں اور بکیر بن عبد یالیل سے نکاح کیا۔ اس سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت عاقل، حضرت خالد، حضرت ایاس اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ چاروں دار ارقم میں ایمان لائے۔ بعد میں حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 4 بیٹے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا عظیم الشان معرکہ تھا۔ بہادر اور شیر دل ماں نے اپنے 7 جگر گوشوں کو غزوہ بدر میں شرکت کا حکم دیا۔ بڑھاپے کے باوجود اپنی خدمت کے لیے کسی ایک کو بھی اپنے پاس رکنا گوارا نہ رکھا۔ چنانچہ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 بیٹے غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ غزوہ بدر کے ابتدا میں قریش مکہ کے مبازرت کے جواب میں نکلنے والے 3 سرفروش مجاہدوں میں سے 2 حضرت معوذ اور حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس امت کے فرعون ابو جہل کو جہنم رسید کرنے میں حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر گوشہ حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ بنت عبید کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے 7 بیٹوں میں سے 3 کو خلعت شہادت سے سرفراز فرمایا۔ مدینہ منورہ میں اسلام کا سورج طلوع ہوا تو ابتدا میں مشرف اسلام ہونے والوں میں سے حضرت ام حرام بنت ملحان بھی شامل تھی۔ حق و باطل کے پہلے عظیم الشان معرکہ غزوہ بدر میں حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر حضرت عمر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے فرزند ارجمند حضرت قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والہانہ جذبے کے ساتھ روانہ کیا۔ پھر 2 ہجری میں غزوہ احد کا خونی معرکہ پیش آیا تو اس کے لیے بھی حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر اور فرزند کو تیار کیا۔ باپ بیٹا دونوں اس معرکہ میں مردانہ وار دار شجاعت دیتے ہوئے خلعت شہادت سے سرفراز ہوئے۔ 4 ہجری میں جب حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعیر معونہ کے حادثہ فاجعہ میں مظلومانہ شہید کر دیے گئے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے گھر کی ساری پونجی ختم ہو گئی
تو حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راہ حق میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بےتاب ہو گئیں۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، کھانا تناول فرمایا اور سو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہائے مبارک پر تبسم جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سمندر پر سوار ہیں۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، دعا فرمائیے اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عہد عثمانی میں اس طرح پوری ہوئی کہ حاکم شام حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے جزیرہ قبرص کی تسخیر کے لیے ایک بحری بیڑا روانہ فرمایا۔ اس لشکر میں دیگر جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، مجاہدین نے واپسی کا ارادہ کیا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی سواری پر بیٹھنے لگی تو منہ زور جانور نے نیچے گرا دیا۔ اسی چوٹ سے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فوت ہو گئی۔ تدفین قبرص میں ہوئی اور یوں اس گھر سے سارے افراد باری باری اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانیں قربان کر کے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ کے بلند مرتبہ پر فائز ہوئے۔